हज़रात मोहतरम, इस वक्त जो चंद बातें अर्ज़ करनी हैं उनमें से पहली बात यह है, ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है, ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है, ज़िंदगी हिफाजत का नाम है, ज़िंदगी मायूस न होने का नाम है, ज़िंदगी खुद अपने हाथ से बनाने का नाम है। अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी दी, वसाइल अता किए, आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। अब इंसान को खुद जद्दोजहद, खुद मेहनत, हिफाजत और मायूस ना होना, ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाती हैं और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत रहता है तो इंसान अपने ख्वाब पूरे कर लेता है। जो बात इस वक्त ख़ास तौर पर अर्ज़ करनी है वो बहुत डिटेल के साथ, तफसील के साथ बयान करना का मौका नहीं है। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि इंसान अपनी इस जवानी की ज़िंदगी में तरह तरह के ख्वाब देखता है, तरह तरह की उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं, वो कहीं जद्दोजहद करता है, फिर कभी कभी खुदा न खास्ता उसके तमन्नाएँ पूरी नहीं होती हैं, फिर वो मायूस होता है। कभी उसका बुना हुआ ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो वो अपने अल्लाह से भी बदज़न हो जाता है, अपने दीन से भी दूर हो जाता है, और कभी ये मायूसी इतनी बढ़ती है कि सारी ज़िंदगी भी नाकाम हो जाता है। जो ही इंसान जवानी के ज़िंदगी दौर से गुज़रता है तो ये तरह तरह के ख्वाब देखेगा। ये ख्वाब किस किस्म के होंगे कि जैसे उसके ख़यालात होंगे। दीनी ख्याल होगा तो उसके ख्वाब दीनी दायरे में होंगे, दीनी ज़िंदगी नहीं होंगे तब भी ये ख्वाब देखेगा। उसमें अपनी माशी ज़िंदगी मेरी ऐसी होनी चाहिए, फिर मेरी ऐसी इज़्दवाजी ज़िंदगी होनी चाहिए, फिर मेरा ऐसा निकाह होना चाहिए, फिर मेरा ऐसा स्टेटस बनना चाहिए, फिर मुझे ऐसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, फिर मैं इस तरह से वक्त गुजारूंगा। ये सब ख्वाब होते हैं। ये ख्वाब पूरे भी होते हैं और ख्वाब पूरे नहीं भी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखी है। किसको क्या बनाना है और किसकी मंजिल कहाँ है ये अल्लाह। लेकिन मायूस होना ईमान के भी ख़िलाफ़ है और इंसानी जद्दोजहद के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है। एक ईमान वाले के लिए सबसे बेहतरीन नमूना जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जितनी मुश्किलात उनको पेश आईं उतनी किसको आ सकती हैं। जैसी मायूसों के हालात उनके लिए थे वैसे और किसके लिए हो सकते। लेकिन आप कभी मायूस नहीं होए और उन मायूसियों में ही अपनी मेहनत करते रहे और न जाने कितने कितने मसाइल में बैक वक्त मुब्तला रहते थे, लेकिन ज़ुबान पर भी नहीं लाते थे। अलबत्ता जद्दोजहद अपनी जारी रखी, अल्लाह की उन नुसरत उतरती थी, उनकी जद्दोजहद जारी रहती थी, और आगे चल करके जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था वही नताइज सामने आ गए। यानी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया तो उस वक्त उनकी हुकूमत एक चप्पे पर भी नहीं थी। यानी जब मक्का से निकले हैं तो छुप करके, जान बचा करके निकले, और कुछ पता नहीं था महफूज पहुंच भी सकेंगे मदीना या नहीं। और 8 साल के बाद या 10 साल के बाद 12 लाख मुरब्बा मील पर हुजूर की हुकूमत चल रही थी। मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान भाइयों, आप तरह तरह के ख्वाब देखेंगे अपनी माशी ज़िंदगी के लिए, अपने निकाहों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी इज़्ज़तों के लिए, अपनी दीनदारियों के लिए। ठीक उसके लिए मेहनत करने के हम ज़िम्मेदार हैं। वो ख्वाब अगर पूरा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ख्वाब पूरा नहीं होता है तो मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से बदज़न नहीं होना चाहिए, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए, अपनी दीन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, अपनी इबादतों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौजवान कहता दमन है यूसा निमातों से पर अतिद्रावने की। इसके लिए हमारे पास बेशुमार नमूने हैं, मगर वो सारे नमूने इस पर बयान नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ताज़ा उसे हवाले से दे रहा हूँ। मैं जो हवाला देना चाहता हूँ इस वक्त, उस हवाले के लिए पहले मैं मिसाल पेश करूँगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिछली कौमों, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के रेफरेंस दिया करते थे, हवाले देते थे। बुखारी शरीफ में, सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में बहुत लोगों के वाक़यात होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाया पिछली कौमों में 3 आदमी थे, उनका ये हुआ।
پچھلی قوموں میں فلاں آدمی تھا ابن جریج، اس کا یہ ہوا، فلاں قوم اس طرح. تو اچھے لوگوں کے واقعات بھی بیان کرتے تھے اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کے واقعات بھی بیان کرتے تھے. خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہود و نصارہ کی مثالیں بیان کی ہیں، اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ہمارے سامنے ہر قسم کا ماڈل رہے. اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کے میں ہمت کر کے عرض کرتا ہوں کہ ابھی پچھلے 1-2 دن میں دنیا کے ایک مشہور ترین سائنسداں وفات پا چکا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے ہوں اور بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگا. اندازہ تو یہ ہے کہ اکثریت کو معلوم ہوگا. ٹھیک، بہت اچھا. جب آپ کو معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی تھی. انتہائی مشکلات والی زندگی. ٹھیک، اور اس مشکلات والی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا، اس میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اسٹیفن ہاکنگ. تو جو شخص، جس شخص کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال تک تم مرو گے، وہ شخص، موت تو اس کے مقدر میں نہیں تھی، مگر اپنی محنت جو بالکل عقل کے خلاف، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسی محنت انسان کر سکتا ہے یا نہیں، وہ محنت ایسی کر کے دکھاتا ہے. کیا ایک وقت اس کا حال یہ تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ لکھ نہیں سکتا تھا، اور وہ اپنی پلکوں سے اپنی تھیوریاں لکھواتا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے لیے کمپیوٹر بھی بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر اس نے لکھی بریف ہسٹری آف دا ٹائم کی بھی ہسٹری. وہ کیا مسئلہ ہے جس پر اس نے لکھی ہے وہ ہمارا موضوع یہاں نہیں ہے. ٹھیک، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مایوس نہ ہونا اور جدوجہد کے نتیجے میں اپنی منزل تک پہنچنا، اس کی مثالیں سامنے ہیں. اس لیے اپنی جوانی میں جب انسان کوئی خواب دیکھے اور بالفرض وہ خواب پورا نہیں ہو رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، دوسرا میدان ڈھونڈنا چاہیے جس میدان میں انسان آگے بڑھے اور کسی ٹھکانے پر. مگر اس میدان میں آگے بڑھتے بڑھتے اپنے ایمان کا سودا بھی نہیں کرنا ہے، اپنے کیریکٹر کو بھی برباد بھی نہیں ہونے دینا ہے. میں اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا تھا چند منٹ میں مجھے بات عرض کرنی ہے. کاش میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اسی سری نگر شہر کا ایک نوجوان جو بہت ذہین اور بہت قابل تھا اور یہاں کے بہت اچھے اسکولوں میں اس نے پڑھا تھا. ٹھیک، اب اس کے خواب تھے میں ڈاکٹر بنوں گا، تو میڈیکل میں سلیکشن نہیں ہوا چونکہ بہت ذہین تھا اور بہت قابل تھا اور اسے یقین تھا کہ میں تو کشمیر میں ٹاپ کروں گا، اور اسی کا سلیکشن نہیں ہوا. تو مایوس ہونے کے بڑے خطرات تھے. شاید کچھ دنوں وہ شوق میں چلا بھی گیا، مگر اس کے بعد پھر اس نے ہمت کی یا کسی دوسرے نے ہمت دلائی اور اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد پھر اس نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اس وقت ایک بہترین کامیاب انسان ہے اور امریکہ میں ہے اور وہاں دین کا کام بھی کر رہا ہے، جمعہ وہاں پڑھاتا ہے. اور اب وہ سوچتا ہے مگر ڈاکٹر آسا سوچنے کی، اگر میں ڈاکٹر ہوتا وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس وقت وہ دینی زندگی گزار رہا ہے، نمازوں کا پابند ہے، جمعے کی نماز پڑھاتا ہے. مجھ سے اس نے کتاب لی کہ مجھے وہاں جمعے میں تقریر کرنی ہوتی ہے تو مجھے کوئی کتاب دے دو جس میں میں جمعے میں تقریر کیا کروں گا. میں نے اسے کتاب دی. تو گویا ایک مرحلہ آیا کہ اس کا خواب پورا نہیں ہو رہا. اس خواب پورا نہ ہونے پر وہ بکھر سکتا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی ڈوب جاتی، مگر اس نے ہمت کے ساتھ اسے آگے بڑھایا، چھوڑ دیا اس میدان کو، دوسرا میدان لے لیا اور دوسرے میدان میں محنت کر کے پھر اسے سافٹ ویئر انجینئر بن گیا اور بنگلور میں پڑھا. اور اس کے بعد پھر چونکہ قابل تھا تو چاروں طرف سے آفر ملے اور ایک کامیاب زندگی. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، جوانی کی زندگی میں انسان طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھنا برا نہیں. آپ کا مستقبل آپ کے انتظار میں ہے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. آگے کی زندگی کمپٹیشن کی زندگی ہے، آوارگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. مستقبل میں بڑی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آنے والی ہیں. وہ ذمہ داریاں خود آپ کی ہوں گی، آپ کے ہونے والے بیوی بچوں کی ہوں گی، آپ کے والدین آپ کے گھر کی ہوں گی، اور دین کی ذمہ داریاں. ان ساری ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. تو آپ آج کہاں عیاشیوں میں اور فحاشیوں میں اور فیشنوں میں اور آوارگیوں میں اور نیٹ کے چکروں میں رہیں گے. نہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ بے انتہا قیمتی ہے، اور اپنے مستقبل کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے جدوجہد کریں، امتحان کے مقابلے کریں، اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، نیٹ کی غلط چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں. مستقبل آپ کا روشن ہو جائے گا. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمت کر کے اللہ تعالیٰ شان و راستے کھول دیتے ہیں. اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. یہ شخص اگر صاحب ایمان نہیں تھا، اس کے باوجود کہاں سے کہاں پہنچا. اور یہ اسی دنیا کے نہیں، یہاں بھی ایسے لوگ ہیں. یہاں کشمیر میں ایک صاحب ہیں جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں.
اور وہ پاؤں سے لکھتا ہے اور بہت بڑا افسر ہے، اور اسی پاؤں سے وہ میسیجیں لکھتا ہے، اسی پاؤں کی انگلیوں سے وہ موبائل یوز کرتا ہے، اسی پاؤں کی انگلیوں سے وہ بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بہترین افسر وہی ہے اور سب سے شاندار کام وہی کرتا ہے، اور دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ زندگی کیسے گزار رہا ہوگا، لیکن جب اس کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ایسی مشکلات والی زندگی ہے، مگر دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا بہترین انسان ہے۔ تو اس لیے نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ ہمت ہارنی چاہیے، نہ گھٹنے ٹیکنے چاہیے۔ ایک راستہ بند ہو گیا تو بہتا ہوا پانی بنے، پانی جب چلتا ہے آگے چٹان آ گئی، وہ راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے چلتا ہے، اور آگے چٹان آئے گی دوسرا راستہ بدلتا ہے، اور آگے رکاوٹیں آ گئی، پانی اپنے آپ کو بھرے گا پھر چلے گا۔ تو اپنے آپ کو بہتا ہوا پانی بنائیں، اور رک جائیں گے تو سڑ جائیں گے، چلتے رہیں گے تو سرسبز و شاداب رہیں گے۔ بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ بہت خوش رکھے، اللہ بہت کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔